کیا یہ آپ نے پلان کیا ہوا جلالی صاحب کہ ان سے نمٹنا کس طرح سے؟ اس سلسلہ میں ہم ایک مذہبی سیاست کو ترویج دینا چاہتے ہیں اور اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. ہمارے دفاعی معاملات، ہمارے معیشت کے معاملات، ہمارے معاشرت کے معاملات. تحریک لبیک کی کیا خارجہ پالیسی یہی ہوگی؟ کیا وہ اسی طرح سے سفارتی تعلقات کو ڈیل کیا کریں گے جن میں سخت زبان یہاں تک کہ گالیوں تک کا عنصر نمایاں ہوگا؟ قبلہ بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی نا تو پھر ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسلام کے تابع ہوگی. اور اشرف آصف جلالی صاحب، رضوی صاحب، خادم رضوی صاحب ماشاءاللہ جلالی طبیعت کے مالک ہیں، ان کا وہ ریپلائی میں چلا نہیں سکتا آن ایئر کیونکہ اس میں کچھ زبان ایسی استعمال کی گئی ہے. آپ کی جماعت نے خود کو ایک طاقت کے طور پہ منوایا ہے. سر، کیا تیاری ہے آپ کی جماعت کی بطور مذہبی سیاسی جماعت کہ کل کو اگر آپ سامنے آتے ہیں تو پھر جو ملک پر اتنا قرضہ ہے، ہم اپنی تھریشولڈ بھی کراس کر چکے ہیں 70% جی ڈی پی کا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، آج جو ہمارے اوپر انرجی کرائسس ہے، کیا یہ آپ نے پلان کیا ہوا جلالی صاحب کہ ان سے نمٹنا کس طرح سے؟ اس سلسلہ میں ہم ایک مذہبی سیاست کو ترویج دینا چاہتے ہیں اور اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. ہمارے دفاعی معاملات، ہمارے معیشت کے معاملات، ہمارے معاشرت کے معاملات. یہ ہر چیز کے لحاظ سے ہمارے پاس چونکہ ایسا لاہ عمل ہے جو کہ اللہ کی کتاب سے ماخوذ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے. موجودہ صورتحال میں یعنی جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو ایک عسکری برتری حاصل ہے یا پیسے کی برتری حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حق اور باطل کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سیلاب آتا ہے، اوپر اس کے جھاگ ہوتا ہے، نیچے پانی ہوتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وقت آتا ہے تو جھاگ جلد ہی اڑ جاتا ہے اور وہ پانی جو نیچے دبا ہوا تھا، خاموش تھا، وہی زمین کا وارث قرار پاتا ہے. تو میری سوچ کے مطابق امریکہ اور اس طرح کی قوتیں ساری یہ ایک جھاگ کی حیثیت ہے. مسلمانوں کو ان سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم انسانیت کے لیے ینفع الناس کا جو تقاضا ہے وہ شرعی نقطہ نظر جس چیز کو آپ جھاگ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم دنیا میں، مسلم ممالک میں امریکہ کی کتنی انسٹالیشنز موجود ہیں، کتنی بحری بیڑے، کتنے ایئر کرافٹ کیریئرز اور کتنے میزائل انسٹالیشنز موجود ہیں اس وقت دنیا کے مسلمان ممالک میں سے، کویت میں خاص طور پہ؟ سب پتہ ہے کہ اس لیے تو میں نے لفظ عسکری برتری کا استعمال کیا. لیکن ان سب سے کہیں زیادہ ہمیں یقین اللہ کے کلام پر ہے اور جو آخری امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظام عطا فرمایا ہے، اس کے پیش نظر ہم ایک مرتبہ اپنے قدموں پہ کھڑے تو ہوں اور کسی کا سہارا لیے بغیر. پاکستان ایک وہ نظریہ جس پر یہ ملک بنا ہے، اس کے پیش نظر ہم اپنی معاشرت کو سنبھالیں، معیشت کو سنبھالیں اور اپنی عسکری قوت جو ہے اس کو ہم انہی خطوط کے مطابق منظم کریں. تو اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما، کہ جب بھی شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایک حد کو قائم کیا جاتا ہے تو اللہ اس سلطنت میں اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ 40 دنوں کی جو مسلسل رات کو بارش ہو اور دن کو سورج طلوع ہو جائے، اس کی وجہ سے جو قبلہ میں ایک چیز بڑے ہی ادب کے ساتھ، مجھے وقفہ لینا ہے، اس کے بعد میں شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا. انتہائی ادب کے ساتھ اگر میں یہ دیکھوں کہ کل کو تحریک لبیک کو موقع ملتا ہے آگے آنے کا، تو تحریک لبیک کی کیا خارجہ پالیسی یہی ہوگی؟ کیا وہ اسی طرح سے سفارتی تعلقات کو ڈیل کیا کریں گے جن میں سخت زبان یہاں تک کہ گالیوں تک کا عنصر نمایاں ہوگا؟ قبلہ بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی نا تو پھر ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسلام کے تابع ہوگی. اور میرے آقا و مولا نے خود بھی حکومت فرمائی ہے، چاروں خلفاء نے بھی کی ہے. بہادر شاہ ظفر تک ہمارا دبدبہ رہا ہے، خلافت عثمانیہ تک رہا ہے. تو اگر ہمارے کوئی دو جملے سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ پورا نظام ہی الٹ پلٹ جائے گا. یہ باتیں نہیں ہیں. انشاءاللہ جب ہمارا نظام آئے گا تو دنیا میں فرض بالمحال میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا
کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی پالیسی کیا ہوگی، کیونکہ جو ملک معاشی طور پہ مضبوط نہ ہو وہ خارجی طور پر جو ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ جی ڈی پی کا اس وقت 70% ہم تھریشولڈ کراس کر چکے ہیں، ہمارا جو قرضہ ہے ملک کا وہ اپنی اس دہلیز کو پار کر چکا ہوا ہے۔ آپ کا کوئی معاشی پلان ہے اس ملک کے لیے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اسلام آیا، عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا، اور ایک رات گزری تھی تو صبح تک نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا تھا۔ جو اربہ پتی جنہوں نے ملک لوٹے ہوئے تھے خزانے، وہ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ ہم سے پوچھ جائے، انہوں نے خود سب کچھ اس قومی خزانے کے حوالے کر دیا تھا۔ اور انشاءاللہ سادہ بود و باش ہوگی حکمرانوں کی بھی اور رعایا کی بھی، اور حکمرانوں کی جو ہے وہ 60 لاکھ گھڑی کوئی نہیں باندھے گا، اور دہی کم ہو جائے بھور بان میں، دہی کے کنڈے کم ہوں تو جہاز لاہور دہی لینے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ ان کو کہا جائے گا یہ سبز مرچیں جو ہے ان کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ خطیبانہ جملے لگتے بہت اچھے ہیں، لیکن اگر میں ایک لیڈر سے بات کر رہا ہوں تو میں ایک پلان ایکسپیکٹ کروں گا، امید رکھوں گا کہ مجھے وہ پلان بتائے گا۔ قرضے کیسے واپس کریں گے جو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے؟ تو خطیبانہ جملے تو کام نہیں آئیں گے نا سر؟ نہیں، وہاں خطیبانہ تھوڑے جملے تھے، وہاں تو اب تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں، وہاں تو لوگ اپنے مخالفین کی قبروں کو ہڈیاں بھی نکال کر ان کے درے مارتے تھے۔ کیا کرتے آپ؟ اسلام بڑا ایک برکت والا نظام ہے، کوئی چل کر دیکھے تو صحیح نا۔ اب باتیں تو نہیں نہ صرف کرنی سی، یہ بل پاس ہونے سے اسلام تھوڑا آئے گا۔ کوئی لا عمل، آپ الیکشن میں جا رہے ہیں علامہ صاحب، آپ کی تھوڑے عرصے بعد جماعت الیکشن میں جا رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ بلا میں بسم اللہ، یہ تو بڑا آپ نے پھر اہم سوال کر دیا۔ دھرنے کے اندر آپ نے فیض آباد دیکھا کہ قوم نے کروڑوں روپے کی وہاں چیزیں لا کر ہمیں دی، کروڑوں روپے کی، یعنی رضائیاں، بسترے، کھانے، اور پورے ملک میں جہاں دھرنے ہوئے سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ لوگ قبلہ قرضہ 70 ارب ڈالر ہو گیا ہے، بسترے اور کمبل بھی لا کر وہ عوام کے چند پیسوں سے نہیں دیا جائے گا۔ 70,000 بھی نہیں، کمال ہے۔ ہمارے پاس ایسے ایسے حضور کے غلام موجود ہیں پاکستان میں جو انشاءاللہ ایک بندہ ہی دے دے گا، لیکن ان کو پتہ ہو کہ آگے وہ ہڑپ کرنے والا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کی ایک کمپنی جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کی بنانے والا نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ روڈوں پر بھی پیسے رکھ جائیں گے، یہ قرض ادا کریں آپ۔ قبلہ یعنی پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل چندے پہ چلے گا، معاشی پالیسی کوئی نہیں ہوگی ہماری، چندے پہ چلے گا پاکستان۔ چندے پر نہیں چلے گا، ایسی برکات آئیں گی، ایسی حضور برکات آئیں گی اسلام کی۔ جب اب چل کمال ہے، اسلام تو خود رحمت والا نظام ہے نا۔ تو جب زمین وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کرتے نا تو آسمان بھی اپنے برکت کے دروازے کھول دیتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی۔ تو تورات اور انجیل کے نظام سے یہ برکت ہے، تو محمد عربی کے قرآن جب آئے گا تو بتائیں آسمان کتنی برکتیں نازل کرے گا اور زمین کتنے خزانے باہر لا دے گا۔ اشرف آصف جلالی صاحب، رضوی صاحب، خادم رضوی صاحب ماشاءاللہ جلالی طبیعت کے مالک ہیں، ان کا وہ ریپلائی میں چلا نہیں سکتا آن ایئر کیونکہ اس میں کچھ زبان ایسی استعمال کی گئی ہے، لیکن اگر میں دیکھوں کہ یہ ایک ایسی تحریک کے سربراہ کا بیان ہے جو کہ ایک بڑی سیاسی فورس، ایک سیاسی طاقت کے طور پر ابھری ہے، کل کو سیاست میں اور حق حکمرانی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اس کی طرف سے کیا یہ رسپانس جائے گا؟ یہ فورن پالیسی ہوگی سر آپ کی جس میں ٹرمپ کو لعن طعن اور گالیاں ہوں گی؟ یہ میں روڈ میپ دیکھ رہا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میں تو صرف گالیاں سن رہا ہوں نا سر، اور کچھ جذباتی نعرے سن رہا ہوں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطابات ہیں ان میں باقاعدہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے انفذ الوفود کے ڈیلیگیشن کا تبادلہ جو ہے وہ ہوتا رہنا چاہیے کہ دوسری قوموں کے ڈیلیگیشن تمہارے پاس آئیں اور تمہارے سر کیسے ہوگا؟ آپ نے اس کے سربراہ کو ننگی گالی دے دی، ظاہر ہے کہ اس میں قبلہ آپ نے گالی دے دی اس کے سربراہ کو، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے میڈیا پہ آ کے دے دی، تو اب بات کیسے بڑھے گی آگے؟ اصل یہ یعنی گالی دینے کا جو رویہ ہے، اس میں ہم نے اپنے جو دوست جن کی گالی کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی ایسی
حقیقت رکھی ہے اور حقائق رکھے ہیں کہ ہر ایک جو کسی کے موقف کو رد کرنا ہے وہ دلائل کی روشنی میں رد کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمیں حکمت کی زبان قرآن مجید نے سکھائی ہے اور حدیث میں جو سلیقہ ہے گفتگو کرنے کا، تو اسی کے ذریعے رد ہونا چاہیے، اور اس میں دلیل کی قوت ہونی چاہیے، اور اس میں غیرت ایمانی کا اظہار ہونا چاہیے کہ اگلے کو پتہ چلے، چونکہ ہمیں یہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کہ تمہارے دشمن تمہاری گفتگو میں، تمہارے رویے میں ایک سختی کو محسوس کریں، لیکن سختی کا یہ مطلب فرم ہونا چاہیے آپ کا رویہ، وہ ننگی گالیاں بالکل ٹھیک، بالکل مجھے وقفہ لینا ہے۔ نہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ممبر رسول کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جلالی صاحب جو ہیں، اشرف جلالی صاحب، وہ بھی ایگری کر چکے ہیں اس بات سے کہ ممبر رسول کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے شاید ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہوتا۔ تو میں نے کب کہے ہیں کہ استغفر اللہ، رسول اللہ کا سارا دین جو ہے، حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ اگر شریعت اسلامیہ جو ہے وہ مجھے پابند کرے گی تو میں تو پابند ہوں، پہلے بھی اسی کا